السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو آپ کے ساتھ دوستو، ویڈیو کیا ہے؟ اللہ کو پکارنے کی دعا۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ لائنز، کچھ الفاظ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو پسند کریں۔ اگر اس چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلیے ویڈیو کی اور سنیے اللہ کو پکارنے کی دعا۔ اس کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری آپ کے لیے۔ دن میں 5 بار نماز ادا کرنا اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے۔ نماز جو صحیح وقت پر ادا کی جائے اللہ کی نظر میں بہترین چیز ہے، مگر نماز کے علاوہ اللہ نے ہمیں ایک تحفہ اور بھی عطا کیا ہے، اور وہ دعا ہے، یعنی اللہ کو پکارنا۔ زندگی کے مسائل اور رنج و غم سے ہم سب کو سابقہ پیش آتا ہے۔ یہ کسی قریبی عزیز کی بیماری اور موت بھی ہو سکتی ہے، اور کسی امتحان میں ناکامی یا مال و جائیداد کا ضائع ہو جانا بھی۔ ہم اللہ سے ایسے برے وقتوں میں امداد طلب کر سکتے ہیں۔ اللہ نے خود ہم سے امداد کی طلب میں دعا کرنے کو کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور اے نبی، میرے بندے، اگر تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہے اور مجھ پر ایمان لائے۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالے۔ سورہ بقرہ۔ بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جو وہ مجھ سے رکھتا ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کسی گروہ کے سامنے کرتا ہے تو میں اس سے بہتر گروہ کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں تیز قدم سے اس کی جانب بڑھتا ہوں۔ ہم اللہ کو اپنے الفاظ میں یاد کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف موقعوں کے لیے بے شمار دعائیں سکھائی۔ وہ عربی میں ہے، تم کو چاہیے کہ انہیں سیکھ لو اور ان کے ذریعے اللہ کو یاد کرنے کی عادت ڈال لو۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اس نے ہماری پکار کا جواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اپنی پکار کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی دعا نہ تو ضائع ہوتی ہے نہ رائے گاں ہوتی جاتی ہے۔ اللہ انتہائی سخی داتا ہے، وہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جو کوئی اس سے پکارتا ہے اس سے کچھ مل جاتا ہے، جس سے تلاش ہوتی ہے وہ پا لیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، دعا کرتے وقت ہمیں اپنی ذمہ داری بھی پوری کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بیمار ہیں تو ہمیں کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے اور پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہماری مدد کرے۔ اللہ پر بھروسہ کے باوجود انسان کو اللہ کی طرف سے ہی تدبیر کے لیے کہا گیا ہے۔ مترجم: ایک دفعہ کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا میں اپنا اونٹ باندھ دوں یا کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اونٹ کو باندھ دو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ تھی آج کی بات جو میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو کی وسعت سے شیئر کی۔ دوستو، اس چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ملے، ہم
نئے ویڈیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلی اور ایک ویڈیو کے ساتھ، رہیے اللہ کے حوالے، خدا حافظ۔